ہمارے شہر کے نوجوان مقرر اور نوجوان عالمین جن کی گفتگو آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، حضرت میں خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ جو بات کرتے ہیں وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس میں اضافہ کریں۔ میں اس تقریر کے ساتھ بلانا چاہوں گا کہ بادشاہ عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اور اہل محفل کو شاد ما کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أو كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ مجلس ایک عظیم ہستی، امام ربانی، قیوم زمانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ محفل سجائی گئی، اور اس کے علاوہ بفیض روحانی قطب ربانی الشاہ محمد عثمان شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض کی بدولت یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، اور میں شکر گزار ہوں جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور خاص طور سے علماء کرام کا کہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے۔ گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کرے اور باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی جس طرح سے کلام مجید کی تلاوت کی گئی اور پھر نعت و منقبت پڑھی گئی، پروگرام تو وہیں پر ختم ہو گیا تھا جب مولانا ریحان صاحب نعت اور منقبت پڑھ رہے تھے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ جب نعت شریف یا قرآن کی تلاوتیں یا منقبت پڑھی جاتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندے پر وجد طاری ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا وجدہ لا دین فیہا، کہ جس میں وجد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اب یہ وجد ہے کیا؟ یہ حاضریوں کا آنا جھومنا کرنا یہ وجد نہیں ہے۔ وجد تو وہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں آقا؟ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر آقا کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علاوہ کئی اجلہ صحابہ کرام ہیں جن کے سامنے قرآنی آیتیں پڑھی جاتی تھی اور آپ پر غشت طاری ہو جاتی تھی، کوئی بے ہوش ہو جاتے تھے، کوئی غشت طاری ہو جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے کئی اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآنی آیتیں پڑھی جاتی تھی اور ان کا وصال ہو، روح نکل گئی جسم سے۔ اب کہاں ہے ہم؟
اتنی اچھی تلاوت سن رہے ہیں مگر وجد نہیں آ رہی، کیفیت چینج نہیں ہو رہی، تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، کیوں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب کے آخر میں محفل سماع کے متعلق لکھتے ہیں، اور یہ سماع قوالی کے متعلق نہیں، سماع یسمع سماعت کے معنی ہوتے سننا، سماع یسمع سماعت معنی سننا، تو قرآن کی آیتیں پڑھی جائے اور جو بندہ سنتا ہے تو بتایا گیا پڑھنے والے سے زیادہ سننے والا بہتر ہو جاتا ہے، پڑھنے والا تو پڑھتا ہے، سننے والے پر وجد طاری ہوتا ہے، اس لیے وہ بہتر بن جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اگر وہ مدینہ منورہ سے دور ہوتے تو ان کی تمنا اور خواہش ہوتی کہ کوئی ایک دن ایسا مل جائے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع، کوئی دن ایسا نصیب ہو جائے کہ نبی کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ تو وہ ایسی نماز ہے، ویسی عوام، ویسے لوگ ہونا چاہیے۔ اب رہی بات قرآن مجید کی، تو ابھی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی، اس میں سے ایک مکمل سورہ تلاوت کر لیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی اتنی تلاوتیں کر لی، اب کیا بہت بڑی لمبی چوڑی تقریب؟ نہیں، کچھ مسئلہ ہے اس لیے یہ تینوں آیتیں تلاوت کی، مگر اس سے پہلے جس طرح سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے منقبت سنی، ترنم میں منقبت سناؤں گا سادے انداز میں، سماعت فرمائیے۔ بڑا ہی خاص رتبہ ہے مجدد الفسانی کا، بڑا ہی خاص رتبہ ہے مجدد الفسانی کا، بڑا ہی پاک قصہ ہے مجدد الفسانی کا، بڑا ہی پاک قصہ ہے مجدد الفسانی کا۔ نبی کے بدن اقدس کی بچی مٹی خمیر ان کا، الفاظ دیکھیے، نبی کے بدن اقدس کی بچی مٹی خمیر ان کا، یہی تو خاص حصہ ہے مجدد الفسانی کا، یہی تو خاص حصہ ہے مجدد الفسانی کا۔ خدا کے فضل سے ہم نقش بندی ہے مجدد کے، خدا کے فضل سے ہم نقش بندی ہے مجدد کے، ہمارے سر پہ سایہ ہے مجدد الفسانی کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے مجدد الفسانی کا۔ بنایا غوث اعظم نے خود آ کر قادری ان کو، توجہ بنایا ہے غوث اعظم نے خود آ کر قادری ان کو، بس اب سے خاص جھبا ہے مجدد الفسانی کا۔ اب وہ جھبا کیا تھا وہ تقریر میں سماعت فرمانا آپ نے۔ وہ چشتی فیض تو سارا ملا ان کو بچپن سے، وہ چشتی فیض تو سارا ملا ان کو بچپن سے، ولادت کا یہ قصہ ہے مجدد الفسانی کا، ولادت کا یہ قصہ ہے مجدد الفسانی کا۔ آخری شعر سماعت فرمائے۔ وہ شیخ باقی باللہ نے صدیقی فیض بخشا ہے، وہ شیخ باقی باللہ نے صدیقی فیض بخشا ہے، بڑا ہی نوری جثہ ہے مجدد الفسانی کا، بڑا ہی نوری جثہ ہے مجدد الفسانی کا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح سے آپ نے منقبت مجدد الفسانی سماعت فرمائے، اسی طرح سے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو احمد آباد میں سرکار عثمان شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین یہاں پر موجود ہیں، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ضعیف ہیں یہ ان کے مریدین ہیں، اور انہی کی فیض روحانی کی بدولت ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ تمام کام میں نے کر دیا جو کرنا تھا، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، باؤ بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ بہت مشہور اور معروف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ نہ ترجمہ بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تفسیر بتانے کی ضرورت ہے، بارہا آپ نے اس آیت کو سنا۔ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کے اندر 4 سورے ایسی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ حروف مقطعات کیا؟ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین سین صاد، یہ ہے حروف مقطعات، جو کہ آج کل ہمارے کچھ لوگ اس کو لوہے قرآنی لے کر اپنی دکان میں مکان میں خیر و برکت کے لیے لگا لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سادے سمپل انداز میں جتنا ہو سکے اللہ نے مجھے توفیق دی اتنا بیان آپ کے سامنے کروں گا۔ اب یہ 4 صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1
سورہ یونس، نمبر 2 سورہ یوسف، نمبر 3 سورہ ہود، نمبر 4 سورہ ابراہیم۔ اب اصول کے حساب سے، قانون قواعد کے حساب سے جب یہ چاروں سورے الف لام را سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ السورۃ الاولی، رائٹ، السورۃ الاولی، السورۃ الثانیہ، السورۃ الثلاثہ، السورۃ الرابعہ۔ ہم تو وہی بولیں گے نا، پہلی سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، چوتھی سورت، مگر عربک زبان میں السورۃ الاولی، السورۃ الثانیہ، السورۃ الثلاثہ، السورۃ الرابعہ، یہ چاروں صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے السورۃ الاولی نہیں کہا، السورۃ الثانیہ، ثالثہ، رابعہ نہیں کہا۔ پہلی سورت الف لام را سے شروع ہو رہی ہے تو نام اپنے محبوب یونس کا رکھا، سورہ یونس۔ دوسری سورت الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، نام آ گیا میرے محبوب یوسف۔ تیسری سورت الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، نام آ گیا میرا محبوب ہود۔ چوتھی سورت الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، نام آ گیا میرا محبوب ابراہیم۔ نہ اولا لکھا گیا نہ ثانیہ لکھا گیا، نام محبوبوں کے لکھے گئے۔ اب یہی سے خزانہ جمع کر لو اور لے لو کہ جب وہ اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے محبوبوں سے ہمیں بھی محبت کرنا لازمی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے محبوب ہمارے محبوب، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، تم نبی سے محبت کرو۔ محبت نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور محبت نبی ہے تو سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی ڈر اور نہ ہی کوئی خوف اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے۔ بارہ ہم نے ترجمہ سنا، آگے کی آیت پہ توجہ دیجیے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ اب سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان صحیح تو ہر چیز سے، اور ایمان اگر ڈاماڈول ہے تو پھر کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا متوجہ ہو جائے بھائی، یہ مت سوچیے کہ ہم مختصر لوگ ہیں، اتنے ہی لوگ کافی ہے، اتنے ہی لوگ کافی ہے، کیونکہ یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ہزاروں برچیاں ہو رنگ میں ڈر نہیں لگتا، ہزاروں برچیاں ہو رنگ میں ڈر نہیں لگتا، ایک اکیلے مجاہد کو کوئی لشکر نہیں لگتا۔ شرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا، ہمیں نمرود کے آتش قدوں سے ڈر نہیں لگتا۔ شرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا، ہمیں نمرود کے آتش قدوں سے ڈر نہیں لگتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان ہے کیا؟ نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، کیا یہ ایمان ہے؟ کہا گیا ایمان یہ نہیں۔ پھر ایمان کیا ہے؟ تو اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اب کتاب کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے متعلق آپ آگے سنو گے، یہ ان کے بابا جان ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ پھر میرے آقا حدیث فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی بندہ اس وقت تک کے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اہل اولاد، اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔ ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ جب محبت رسول ہے تو ایمان ہے، اور محبت رسول نہیں تو کچھ کام کر لیں۔ اب اس کے بعد نماز پڑھا تو کام میں آئی، کب؟ آمنو، یہ سمجھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تمام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ خدا سے محبت، محمد رسول اللہ خدا کی محبت سے محبت کرنا ایمان ہے۔ خدا کی محبت سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اب خدا کی محبت کیسے؟ الربوبیت ظاہرۃ، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، سمجھ گئے ایمان کیا ہے؟ اب آگے بڑھیے، دوسری آیت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دو اللہ ہی۔ اللہ خود بھی کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں،
بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ خود بھی کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ربوبیت ظاہر، اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ فرمایا آپ اعلان فرما دو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی کی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ صاحب اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا شریک ہو سکتا ہے۔ چاہے کتنی بھی محبت ہو، کتنا بھی قریبی مسئلہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مگر خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ خدا سے نہیں، بس ایک فرق ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مگر فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا خدا ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ کیسے لوگوں پر؟ جنہوں نے کہا اور قائم رہے، کہنے کے بعد پلٹے نہیں، بھاگے نہیں، جنگ کا میدان چھوڑ کے۔ یہ مجلس تصوف کی ہے اور یہ سب روحانی مجلس ہے، یہ سب روحانی مجلس ہے اور روحانی مسائل چلے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس ہستی کے بارے میں آپ سنیں گے وہ روحانیت کے سرتاج ہے، بادشاہ ہے روحانیت کے۔ خیر انشاءاللہ بھی آؤں گا، میں بس آپ کو یہ آیت کے متعلق بتا دوں، پھر انشاءاللہ انہی پر گفتگو کی جائیں گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا خدا ہمارا رب ہے اور اسی بات پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے ان سے پوچھیں، اور پھر ان صحابہ کے پاس کیا تھا وہ بھی پوچھیں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا تلواریں نہیں، کھجور کی ٹہنیاں تھی، کھجور کی ٹہنیاں تھی، مگر وہ لوگ کون تھے؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا خدا ہمارا رب ہے اور اسی پر ڈٹے رہے، اور جب ڈٹے رہے تو پھر اللہ نے جبرائیل کو خود بھیج دیا، یہاں تک کہ جنگ بدر ہونے کے بعد صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے، ارقم حیثم حیثم ارقم حیثم ارقم، یہ آوازیں کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا مسکراتے اور فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، یہ آواز ہے کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو کافروں کو۔ یہ آواز جو تم سن رہے تھے یہ کسی آدمی کی نہیں بلکہ یہ جبرائیل کی آواز ہے۔ فرشتے کون؟ نوری۔ فرشتوں کا کام کیا؟ رب کا حکم ماننا، جنگ کرنا انسانوں کا کام ہے، فرشتوں کا نہیں۔ مگر جو لوگ اللہ کو خدا مان کر ڈٹے رہے اور مصطفیٰ کی محبت میں تلوار کے بجائے ٹہنیاں کھجور کی اٹھا لیے تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب چلے جاؤ، تمہاری ڈیوٹی بدل دی گئی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی خاطر تم بھی غلام لے لو ہاتھ میں اور جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب آئیے یہ تینوں آیتوں کا مجموعہ جمع کیا جائے اور اس کی خوشبو کو اگر دیکھا جائے، پرکھا جائے، سونگھا جائے تو پھر ایک ہستی نمودار ہوتی ہے، انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے بعد 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال کے بعد جس ہستی کا جنم ہوتا ہے اور اس دھرتی سے جو ہستی جنم لیتی ہے اس ہستی کا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی۔ 100-200 نہیں، نبی کے 1000 سال کے بعد جو ہستی جنم لیتی ہے اس ہستی کا نام ہے مجدد الفسانی۔ اب حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی گفتگو نام پر کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام احمد رکھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے، جیسے کہ تذکرۃ الاولیاء کتاب اگر آپ پڑھیں گے، کشف المحجوب آپ پڑھیں گے، مکاشفۃ القلوب آپ پڑھیں گے، یہ تمام کتب کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ملیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، ٹھیک ہے سر، محمد یا احمد۔ اب ایک سمپل مثال،
ایسے بڑے ولی، ایسے بڑے امام جن کا نام محمد ابن غزالی، محمد غزالی. اب وہ حضرت نام کیسا ہے؟ محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی. باپ دادا پر دادا دیکھتے جاؤ، محمد 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 بن محمد بن غزالی، اس طرح سے ان کا نام. اب اولیاء اللہ کے نام احمد اور محمد کیوں رکھے جاتے تھے؟ ان کے والدین یہی نام کیوں رکھتے تھے؟ اب آئیے حدیث مبارکہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اپنی اولاد کا نام مسمہ احمد و محمد فدخلہ الجنہ، میری نسبت اور محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کا نام محمد یا احمد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اور اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرتا. مسمہ محمد و احمد فدخل الجنہ. تو اب اسی وجہ سے بہت سارے ائمہ اور اولیاء اللہ کے ناموں کے آگے آپ کو محمد یا احمد لکھا ہوا نظر آئے گا. مشہور اور معروف بابا تاج الدین سیلانی، بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ، ابھی عرس گیا، ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ تاج الدین تھا؟ محمد نام کیا تھا؟ تاج الدین نہیں، محمد. تاج الاولیاء نام تھا، یہ لقب ہے. تاج الدین یہ بعد میں آپ کا نام ڈالا گیا، محمد تاج الدین. آپ کے والد کا نام شیخ بدر الدین، آپ حسنی حسینی سید ہیں، بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ. اب میں یہ بات کو کیوں داخل کر رہا ہوں؟ ایک اہم بات بتانا ہے. ہمارے نظر میں صرف اور صرف اولیاء اللہ، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ بھئی تقریر ایسی ہونا چاہیے کہ کتابوں کے حوالے، آج کل کے لوگوں کے حساب سے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے. نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے. تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل. اب ان سے پوچھئے، اولیاء کا ذکر بالواسطہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر بالواسطہ خدا کا ذکر ہے.